बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों में इस वक्त क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे इक़्तिदार के ऐवानों में और इख्तियार के ऐवानों में। एक इक़्तिदार के ऐवान होते हैं, एक होते हैं पावर्स जहाँ पे होती है। पावर्स कॉरिडोर में क्या हो रहा है, तो इस सारी सूरत हाल का हम ज़रा जायज़ा लेंगे। आज एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और पहला प्रोग्राम है ये, और ये हमारा पहला प्रोग्राम है फ़खर भाई के साथ। तारफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, और डिफेंस को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और डिफेंस की राहदारियों को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ऐवान जो अदल का ऐवान है वहाँ पे भी इनका आना जाना काफ़ी है, और बाकी पॉलिटिक्स को तो आपको पता ही है, और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़खरुर रहमान साहब। तो इनके साथ हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम अस्सलाम साहब। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? फैमिली कैसी है? बस हम ज़रा, आपको पता ही है कि हालत हिजर में हैं, और हमारे आपके साथ भी गपशप बहुत अरसा हो गया नहीं होती, फिर पाकिस्तान से भी हम दूर ही हैं, तो हिजर फिराक ही चल रहा है फ़िलहाल। तो दुआ किया करें कि जल्द आपके साथ बैठ के गपशप लगाएं, मालगा रोड पे इंशाअल्लाह। लगाएं, कहीं भी। तो आज हम करते हैं जी डिस्कशन। फ़खर भाई ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है, ये जो एक निज़ाम कायम किया गया था, और मैं तो इसको जाली निज़ाम कहता हूँ, एक जाली निज़ाम कायम किया गया, और ये किस कीमत पे और क्या सोच के इसको कायम किया गया? क्योंकि चोरी खाने वाले चोरी खा रहे हैं, मजनू मौजें कर रहे हैं, और अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म हाउस ले लिया, ऐवान सदर ले लिया, गवर्नर हाउस ले लिए, वज़राए आला ले लिए, सब कुछ ले लिया। लेकिन इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्या मिला? वो इस सारे जो कोयले की जो है कारोबार में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्या मिला? देखें, वो तो आपको इस वक्त बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब और सिंध, और फिर हालिया कुछ अरसे पहले जो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल थी, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल जो थी, इस सारी सूरत हाल को देखें तो चोरों लुटेरों को अवामी मैंडेट पे डाका डालकर एक जाली हुकूमत बनाई गई, जिससे मुल्क के अंदर हर तरफ तबाही तबाही आई है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इन चोरों को इक़्तिदार में लाकर खुद भी रुसवा हो गई। ठीक है। और सारी कौम हमेशा जो भी क्राइसिस आता था उसमें फौज की तरफ देखती थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर बदतरीन किस्म की महंगाई, बेरोजगारी, कारखाने बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, मईशत की तबाह हाली जो थी वो सामने है। आए रोज लोग एहतजाज कर रहे हैं। PWB के मुलाजमीन एहतजाज थे, उनके ऊपर रियासत ने लाठी चार्ज किया। उसी तरह से यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे थे, उसके मुलाजमीन वो थे। कोई सियासी आजादी हासिल नहीं है, एहतजाज की आजादी। ये डेस्पोटिज्म है, डिक्टेटरशिप है। ये सिर्फ और सिर्फ जो जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। पूरे पाकिस्तान में बाशऊर लोग जिनके जमीर है, वो अपनी हक हलाल की कमाई सारा दिन कमा के अपनी बीवी बच्चों को पालते हैं, और ये कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये मैंने खुद जाके लोगों से पूछा कि यार आप क्या भीख मांग के अपने रोजगार देते हैं या कमाते हैं, बीवी बच्चों को खिलाते हैं? तो वो मुझे मारने को दौड़े। मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की इक़्तिदार के ऊपर जिसको बिठाया गया वो ये कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में
जो जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उनकी तकर्री को किया गया। अब पूरी कौम जो है सुबह से लेके शाम तक बददुआएं दे रही है। क्यों कि हर तरफ तबाही है। अब आपके सामने ये देख लें कि लोगों की चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है, जजेस जो है उनकी प्राइवेसी महफूज नहीं है, उनकी इज्जत महफूज नहीं है, हर तरफ से एक अफरा तफरी का आलम है। और सुभान अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर के 8 फरवरी को जो नेशनल मैंडेट पर डाका पड़ा, वो अभी तक ये सोचने से कासिर हैं। उनके पास पिटीशन भी आ गई, लेकिन वो आज तक ये नहीं डिनाई कर सके कि उनको तोसी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो ख्वाहिशमंद है कि नहीं है। अब आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुडिशियल कू की तैयारी है, जजों की तादाद बढ़ाने की, सो मोटो जो की पावर है उसको खत्म करने, तोइन अदालत की पावर खत्म करने, और तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जनाब एक पुरअमन एहतजाज करने के ऊपर भी 3 साल की सजा जो है उसका बिल वो लेकर आ गए। हाँ, वो बिल लेके आए हैं कि वो जी 3 साल कैद जलसा करने वाले को भी और जलसे में शरीक होने वाले को भी 3 से 5 साल कैद सज़ा सुनाई जाएगी। ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सी शहरी आज़ादियाँ हैं और ये कौन सा सिस्टम है कि जिसमें जलसे जुलूस के बग़ैर, आवाम की पार्टिसिपेशन के बग़ैर ये सारा सिस्टम चलाना चाह रहे हैं। ये कब तक ये इस तरह से रोका जा सकेगा? और इस वक्त जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास, जिनको बड़े ज़ौक़ शौक़ से लाया गया, वो एक दोबारा से वो जा रहे हैं, लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू। वो दोबारा ऐसे लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को अंडर प्रेशर कर रहे हैं और उनको प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि जनाब देखें, इमरान खान और जनरल फैज़ ने आपकी अपॉइंटमेंट को रोकने की कोशिश की थी, साजिश की थी, और ये सारी चीज़ें बार बार ये उनकी अपॉइंटमेंट को क्यों ये मुतनाज़ बना रहे हैं। चले, अब आपने इस मौजू को छेड़ ही दिया है, तो फिर इस हवाले से नाज़रीन को कुछ मालूमात भी दे देते हैं, उनकी याददाश्त जो है उसको ताज़ा भी कर देते हैं। देखें, जनरल फैज जो थे वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जनरल आसिम मुनीर जो थे वो आर्मी चीफ की रेस में बाद में आए, और जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ थे उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बेबुनियाद बातें, झूठ और सब कुछ ऐसा किया कि उधर वो कहते थे आसिम मुनीर को कि इमरान खान जो है वो आपकी आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते, और जनरल फैज जो थे वो एक अलग गेम कर रहे थे। जनरल बाजवा को जब ये पता चला कि वो एक्सटेंशन नहीं दे सकते, मजीद एक और एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले वाली तो सबको पता ही है, तो उसके बाद उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को पेश किया और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें जो थी वो की। अब मेरी एक और 2 जराए से ये मालूम आता है कि 21 अगस्त को एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान से अडियाला जेल में राब्ता किया था, उसमें जहां 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी करने के हवाले से, सिक्योरिटी के मामला के हवाले से जो बातचीत हुई थी वो तो अपनी अलग थी, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ है जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो गलत फहमियां फैलाई गई थी बेबुनियाद, और वो इमरान खान ने दूर की। जब उनके सामने वो चीजें थी तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे बताएं इसमें मैं किधर आता हूँ, मैंने आर्मी चीफ तो नहीं बनना था। देखें, इमरान खान ने तो आवाम की वोट से वजीर आजम बनना था। आर्मी चीफ के जो कैंडिडेट्स थे उनके दरमियान एक प्रोफेशनल रकाबत चल रही थी,
اور اس رکابت میں جنرل باجوہ جو تھے وہ کبھی جنرل فیاض کی طرف پلے اپ کرتے تھے, کبھی جنرل عاصم منیر کی طرف پلے اپ کرتے تھے. اور اصل مقصد ان کا یہ تھا, 26 نومبر کو عمران خان زخمی تھے, ویل چیئر کے اوپر راولپنڈی لانگ مارچ لے کر آئے, اور اس کے بعد لانگ مارچ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس وقت بھی جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ افراتفری پہلے, اور جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ سبوتاج ہو جائے. تو وہ سبوتاج کون کرنا چاہ رہا تھا اس وقت؟ وہ جنرل باجوہ کرنا چاہ رہے تھے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک خفیہ رابطہ ہوا تھا, اور اس رابطے میں یہ ساری بات بتائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے, جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے, اس کا تعلق ہے, اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں. بعد میں سی بی ایم جو تھے وہ چلتے رہے ہیں. اب نون لیگ کی بڑی خواہش ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان جو ہے فوج کی تحویل میں چل جائیں, اور جنرل فیض جو ہیں وہ پتہ نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پوری فوج کو کمانڈ کر رہے تھے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے بہت ساری زبردست باتیں جو تھی میڈیا ٹاک میں کی ہیں, اسی لیے اڈیالہ جیل میں سمیع ابراہیم جیسے کریڈیبل جرنلسٹ کا داخلہ بند کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کامیاب ہو گئے. کامیاب کس طرح ہو گئے؟ عمران خان صاحب اس طرح کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا رہا. انہوں نے کہا مجرم وہ ہوگا, پلانر وہ ہوگا جس نے حکم دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون مجھے گرفتار کرے, کس نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی. وہاں سے آپ کو پڑے گا, آپ سرا جو ہے آپ کو وہاں سے ملے گا. اب مجھے بتائیں کہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی احتساب سے بالا تر نہیں ہے. اب دیکھیں, فوج کے اندر عمران خان کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے, عمران خان کوئی جنرل نہیں ہے, یا وہ فوج کی کوئی ملازم نہیں ہے جن کے اوپر کورٹ مارشل کی کاروائی ملٹری کورٹ میں ہوگی. عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خواجہ آصف جو ہیں, یہ انہوں نے ایک ایسے مسخرے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ وزیر دفاع کیسے بن گئے. آپ نے اس گفتگو میں کئی خبریں دی ہیں, ذرا ان کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرتے ہیں. آپ نے کہا 21 اگست کو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطہ ہوا, اس رابطے میں صرف جلسے کی منسوخی کی بات نہیں ہوئی, بلکہ اس میں کچھ اور بھی جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں اور جو ڈس انفارمیشنز بٹوین عمران خان اینڈ جنرل عاصم منیر, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو ذرا تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں. دیکھیں, 21 اگست کو رات تقریباً 11 بجے جو ہے وہاں پہ ایک چند ملٹری آفیسر جو تھے وہ پہنچے تھے. پہلے خان صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی, اور ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے, ممکنہ دہشت گردی کے حوالے سے نہ صرف انٹیلیجنس رپورٹس بتائی گئی بلکہ کچھ ویڈیو ایویڈنس بھی ان کو دکھایا گیا. اس پر عمران خان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جلسہ جو ہے اس کو ملتوی کر دیں. اب عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ میسج کیسے بائی کنوے کروں گا, جس کے اوپر پھر سجیشن دی گئی کہ علی امین گنڈا پور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان اور عمر ایوب, ان کے ساتھ جو ہے رابطہ کیا جائے, اور آئیڈیا دیا گیا کہ ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. تو ویڈیو کانفرنس کا جو انعقاد ہوا وہ اسی فون سے ہوا جو کہ ملٹری حکام وہاں پہ پہنچے تھے, اور وہ انڈر دی انسٹرکشنز آف دی آرمی چیف پہنچے تھے وہاں پر. عمران خان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی, پھر علی امین گنڈا پور نے ان کو بتایا کہ ہاں مجھے بھی اس طرح کی بریفنگ دی گئی ہے, جس کے بعد پھر اعظم سواتی صاحب کو نامزد کیا گیا کہ وہ جا کر اس حوالے سے بیان دیں گے میڈیا کو. اور وہ صبح کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر ہوا. لیکن جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے جلسے کے حوالے سے, تو اس کے بعد پھر تفصیلاً ایک نشست ہوئی,
اور اس نشست کے اندر بہت سارے ایشوز جو تھے وہ ڈسکس کیے گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آپ جو ہے نا سیکیورٹی کی کو سامنے رکھتے ہوئے جلسہ ملتوی کر دیں, تو دوسری طرف وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے ملٹری کورٹ میں لے کے جائے گی. یہ جیسی ہی 21 اگست کے حوالے سے نون لیگ کو اور ان کے حوالیوں کو پتہ چلا, خلبلی مچ گئی. میاں نواز شریف صاحب نے پلان بنا لیا کہ مجھے تو فوری طور پر برطانیہ روانہ ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے. اب اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 8 سپٹمبر کے جلسے کے لیے باقاعدہ کمٹمنٹ بھی کر دی گئی اور NOC بھی دے دیا گیا تھا ان ایڈوانس. تو یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. اچھا, اب ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس میٹنگ میں آیا وہ تھا ملک کی معیشت. انہوں نے کہا ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, جب تک معیشت تباہ ہوگی تو ملک کو کدھر سے آپ سنبھالیں گے. تو یہ وہ فیکٹر ہے جس میں آپ کو IMF $7 ارب نہیں دے رہا. آپ کے یہاں پہ اس وقت IMF کی طرف سے یہ جو بجلی کے بلوں میں ریلیف پنجاب حکومت کی طرف سے آئی, اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور قرضہ لینے کے لیے 7 ارب کا آپ کو مزید قرضہ چاہیے دوسری جگہوں سے. اچھا, اب آپ گوادر کی کنٹیکسٹ میں ذرا ریجنل سچویشن کو دیکھ لیں. سنیں تو صحیح. ایک میں ادھر جاتے ہیں, ابھی جاتے ہیں ادھر بھی آئیں. وہ یہ ایک تو یہ ہو گیا 21 اگست کی میٹنگ کا آپ نے بتا دیا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب جب آئے ویل چیئر پہ تو اس وقت بھی ایسی ہی اطلاع تھی کہ حالات کو بگاڑ دیا جائے, اور اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور نئی اپوائنٹمنٹ کو رکوانا مقصود تھا. تو یہ اس سے پہلے بھی جب گولیاں لگیں عمران خان صاحب کو, ماری گئیں, تو اس وقت بھی یہی تھا کہ انریسٹ ہو اور ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے. اور 26 نومبر کو بھی ایسی ہی اطلاع تھی, لیکن عمران خان صاحب فی الفور انہوں نے تقریر کی اور جلسہ ختم کیا اور واپس چلے گئے. جبکہ نون لیگ جو ہے وہ اس کو بالکل ایک نیگیٹو وے میں کرتی ہے. حالانکہ اس دن بہت بڑا ایک پلان تھا جنرل باجوہ کا, وہ ناکام ہوا 26 نومبر کو, مجھے پتہ ہے اچھی طرح. اور کیونکہ جنرل باجوہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے نہ تو وہ خود ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے, نہ ہی ان کے کوئی نامینی آرمی چیف بننے چاہ رہے ہیں. اور جب جی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نہ ہی میرا نامینی آرمی چیف بننے جا رہا ہے اور نہ ہی مجھے ایکسٹینشن مل رہی ہے, تو عمران خان صاحب جو جلسہ آلریڈی اناؤنس کر چکے تھے, تو اس دن انہوں نے بالکل بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں میرا کوئی رول نہیں ہے, آپ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, جسے چاہیں لائیں. لیکن نون لیگ اس کو کہتی ہے کہ یہ سبوٹاج کیا جا رہا تھا, اس کو بھی نیگیٹو امپیکٹ میں, اور اس کو عمران خان کو عاصم منیر کے خلاف کرنے کے لیے یہ سارا کھیل وہ کھیل رہی ہے. اس وقت بھی اب دوبارہ واپس آتے ہیں کہ 9 مئی بھی درمیان میں ہوا. پھر اب جنرل فیض جب گرفتار ہوئے تو عمران خان نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا, آپ انویسٹیگیشن کریں, فوراً جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان وہ کون سا کریکٹر یا کریکٹرز ہیں جو کہ اس چنگاری کو ختم نہیں ہونے دے رہے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ یاد کریں 25 مئی کو جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی لانگ مارچ جو تھا وہ ڈی چوک پہ پہنچا تھا, سامنے رینجرز تھے, پولیس تھی, اور سب کی یہ خواہش تھی کہ گتم گتا ہو جائے. اس وقت بھی عمران خان نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اس کو کال آف کیا تھا. کون؟ نواز شریف یا دیگر جو نون لیگی تھے, ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر کنٹینر سے نیچے لایا جائے
اور اس کی ویڈیو بنائی جائے اور پھر اس کو نشر عام کیا جائے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 25 مئی ذہن میں رکھیں, 26 نومبر ذہن میں رکھیں. 26 نومبر کو سبوتاج کرنا تھا عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کو. عمران خان کو تو موقف ہمیشہ سے یہی رہا کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنایا جائے, اور عمران خان تو اس وقت اقتدار سے باہر تھے, تو عمران خان تو اس کو روک نہیں سکتے تھے, تو روکنا کون چاہ رہا تھا؟ وہ آپ نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ جو تھے, جب ان کو لگا اس وقت بھی 9 مئی جیسا کچھ کرنے کا پلان تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو الیکشن میں لڑنے سے روکنا مقصد تھا, ان کی پارٹی کو جلد سے جلوس اور کیمپین سے روکنا تھا, لیکن عوام نے ایک ایسا مینڈیٹ دیا کہ وہ پریشان ہو گئے, مور دین 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی. اب جب ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری جب یہ براہ راست رابطہ ہوا ہے, تو اس براہ راست رابطے میں جو باتیں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں یہ تو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے, لیکن جو معاملات تھے ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو تھیں, ان غلط فہمیاں جو تھی, مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی, ڈس انفارمیشن جو تھی, گمراہ کن چیزیں جو تھی آرمی چیف اور عمران خان سے متعلق, ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہی وہ گھبراہٹ ہے جس کی وجہ سے اس وقت حکومت جو ہے کبھی سوچ رہی تھی کہ قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کو کس طرح وہ یقینی بنایا جائے. اب اس وقت معیشت ایک ایسا انبار ہے جس کا سارا بوجھ جو ہے وہ جی ایس کیو کے اوپر آ چکا ہے. یہ تو شہباز شریف خود اب بار بار تقریریں کر رہے ہیں نا, وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں یہ تو ہمارے سپاہ سالار ہیں وہ تو سارا ملبہ انہی پہ ڈال رہے ہیں. جی آپ ان کی باریک واردات کو سمجھیں. شہباز شریف جب کہتے ہیں نا کہ یک جان دو طالب, ٹھیک ہے, تو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ابھی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو کوئی اور چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں یہ آپ چاہتے ہیں کہ ملبہ جو ہے وہ اس طرف ڈلے. آپ کو پتہ ہے ان کی نہ پرائرٹی معیشت تھی, نہ عوام کی فلاح بہبود تھی, نہ ملک کی ترقی تھی. ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز بند کروائیں, ختم کروائیں, اور نواز شریف کا یہ تھا کہ عمران خان سے کس طرح انتقام لیا جائے. وہ انہوں نے 1 سال ان کو بند کرا ہوا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, بے بنیاد کیسز ہیں. جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پر سپرنٹینڈنٹ یا دیگر عملہ تعین ہوتا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہو؟ کیا ابھی آپ 4 دن میں دیکھیں 9 مئی دن کے بعد کیا ہونے, 9 مئی کے وجہ سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جنرل فیض نے یہ کر دیا, جنرل فیض نے وہ کر دیا. یہ تو اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ کورٹ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے, اندر بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ مارشل کو سارا پروسیڈنگز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال خود کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو معاشی طور پر ناکامی ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یکدم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جاوید لطیف صاحب کے بقول وہ اپنے معائنے کے لیے, طبی معائنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پہلے بیانیہ بنا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے, اور اب رپورٹ آئی کہ پلیٹلیٹس ایکسیڈ کر گئے ہیں, کہیں وہ پلیٹلیٹس پھٹ ہی نہ جائیں, ٹھیک نہ جائیں. تو وہ ڈاکٹرز کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی ضرورت سے زیادہ ہو گئے تو اس کو کنٹرول کریں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. کہیں پہ یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. کوشش اور نہیں فخر بھائی, نہیں کوشش نہیں, وہ کر رہی ہے اور وہ کرے گی, اور آہستہ آہستہ وہی کردار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ وہ بیان کر رہے ہیں اور ایگریسولی آنا چاہ رہے ہیں, اور پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پھر اس اپوائنٹمنٹ کو بھی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع انہوں نے بنانا ہے اپنے بیانیے سے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کو
قبل از وقت بنائیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی لوگ جو قاضی صاحب سے قاضی فائزہ کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو لالی پاپ دیتے رہے ایکسٹینشن کا. خود یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خود انہوں نے پہلے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، ادھر سے نہیں آیا تھا. اب یہ نجی محفلوں میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی نہیں ادھر بھی مسئلہ ہے ایکسٹینشن کا. یہ خود اس چیز کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں اپنے جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کے ذریعے سے، اور یہ خود بنانا چاہ رہے ہیں. اس لیے یہ لندن جانا چاہ رہے ہیں. لندن جا کے ذرا آپ کو پتہ ہے کھلے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں، دوبارہ سے انقلابی بن کے گفتگو ہو سکتی ہے. پھر ادھر سے بلیک میل کیا جائے گا، پھر ادھر سے کہا جائے گا نہیں ہم میاں صاحب کو سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ یہ کر دیں، پھر آپ یہ کر دیں. یہ اس طریقے سے یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اب آپ نے کیونکہ یہ بات چھیڑی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ ابھی تک جو جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں کیبنٹ سے تو منظوری کر دی گئی تھی، لیکن اس کے لیے آرمی ایکٹ میں ایک قانون بھی انسرٹ کرنا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انسرٹ کرنے کا ہی ایک ایسا جواز بن سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک رتبے سے دوسرے رتبے میں جاتے ہیں تو وہ پروموشن کہلاتی ہے. لیکن یہاں پر کیس تھا ایکسٹینشن کا کہ ایک رینک کا آفیسر جو ہے اس کو اسی رینک میں ایکسٹینشن دی گئی. ٹھیک ہے، پھر وہ 4 اسٹار جنرل بن گئے. اب 4 اسٹار جنرل جب بنے ہیں تو اس کو آپ نے قانونی پروٹیکشن دینی تھی. وہ قانونی پروٹیکشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم ریٹین کر رہے ہیں ان کی سروسز، یہ ورڈ یوز کیا تھا ریٹین کرنے کا، کیونکہ وہ 2 دن کا گیپ تھا نا. جی ہاں، تو وہ ریٹین کو کیسے کور، اس کے لیے الگ سے کوئی لیجسلیشن چاہیے؟ دیکھیں جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسٹینشن ریٹین آپ اسی رینک میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایکسٹینشن دے دی، ریٹین کر لیا اور پھر فردر آپ ایک رینک میں پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قانونی طور پر ایک آرمی ایکٹ میں ایک قانون سازی کرنی ہے، انسرٹ کرنا ہے قانون، تاکہ اس کو پروٹیکشن حاصل ہو. وہ کیبنٹ سے تو ہو گیا تھا معاملہ. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک انونیمس پٹیشن جو تھی وہ دائر کی گئی تھی، اور جسٹس عمر عطا بدیال جو تھے وہ اس پٹیشن کو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے وہ دائر کی تھی وہ ایگری پارٹی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وال بھی تھا. اب حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے ریزرو سیٹس میں ابھی جو تفصیلی فیصلہ آنے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ سب کے 14 طبق اور زیادہ روشن کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں کہ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. کہاں سے؟ وہ آرمی کے لیے کہیں اس کی ایلوکیشن ہوئی تھی، وہ غائب ہو گیا ہے، خزانے سے غائب ہو گیا ہے. تو کہاں گیا؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہاں گیا وہ پیسہ. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم سے بیٹھ کے بات چیت کریں، دنیا کو آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے دیکھیں جی سیاسی استحکام کی کوششیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ رہنما ہیں، چاہے وہ گور علی خان ہوں، عمر ایوب ہوں یا وہ کچھ ہو، ان کی سیٹیں چھینی جا رہی ہیں اور وہ اس طرح خاموشی سے بیٹھ کر اسمبلی میں باتیں کرتے ہیں. ان کو احتجاج کرنا چاہیے، ایک ایک بات کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کے
नाकाबिले वारंट जो है ना वो गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए हैं, वारंट जारी कर दिए गए हैं। और मेन जो जुलूस आएगा 8 सितंबर को जलसे के लिए, वो गाली अमीन गंडापुर में करना है। तो ये हुकूमत जो है ये कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाह रही कोई करी, क्योंकि है तो जाली। एक तरफ आपके सामने जो है ना अवाम इस वक्त बिलक रही है, और अभी एक नया जो मोमेंटम आ गया है, देखें 26 अगस्त के जलसे 22 अगस्त के जलसे की पीछे एक और भी बात छुपी थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो मुतहर्रिक हो गए थे बड़ी तादाद में। वो तो अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, यस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही थी कि ये लाखों का मजमा होगा, ठीक है। तो और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आ गया है कि नौजवान जो थे वो उससे मुतासिर हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने वहां पे 15 साल हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार था उसको तख्ता ही उलट दिया, उसका तहस नहस कर दिया 4 हफ्तों के अंदर। तो फिर अवामी ताकत क्या होती है, अवाम क्या कुछ कर सकती है, और नौजवान जो है देखें फखर वो भाई, ताकत का सरचश्मा है। अवाम ने बांग्लादेश से बड़ा काम 8 फरवरी को कर दिया था, और वो बांग्लादेश से बड़ा काम था, और पाकिस्तान के अवाम ने बांग्लादेश के बजाय एक डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली अपना वोट इस्तेमाल किया और अपने गुस्से का इजहार किया और बता दिया कि हम ये चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये तो फिर उसके बाद ये सारा सबोटाज कर दिया गया। तो अब तो जो है पाकिस्तान के अवाम के पास वो ऑप्शन वो ख़ुद इन्होंने ओपन किया है। अगर जमहूरी हक, क्योंकि हसीना वाजिद ने तो 15 साल का इक़्तिदार था, तो वो भी इसी डगर पे चल रही थी कि आर्मी चीफ भी मेरा और चीफ जस्टिस भी मेरा और पुलिस चीफ भी मेरा, अपोजिशन सारी अंदर। तो इधर पाकिस्तान की सूरत हाल में भी ये जो इस वक्त हमारा हुक्मरान टोला है उसका भी यही है कि जनाब ये सब कुछ हमारा है। तो लेकिन अब लग रहा है कि उनको शायद शक पड़ गया कि अब हमारा नहीं है। साबित देखें, एक चीज आप अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में पहले सियासी रकाबत हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी का वोटर, नून लीग का वोटर, एमकेएम का वोटर आमने सामने बैठ सकता था। इन्होंने वो काम किए हैं कि अब रकाबत एक साइड पे हो गई, वो नफरत में बदल गई, और अब नफरत एक साइड पर होकर वो इंतकाम की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि मामला सियासत से बालातर हो गए, क्योंकि आवाम की जेब के ऊपर बराह रास्त डाका पड़ चुका है। आप देखें, जिस बंदे की 40 साल की सर्विस थी पीडब्ल्यूडी में, वो बंदा रिटायरमेंट के करीब है। कल वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस के शहर चला रही थी। मुझे ये पहले बताएं, कौन सा कानून है जो किसी सियासी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है? रियासत ने तो हुकूमत के भी गलत काम को पकड़ना है, और अगर कोई दूसरा करता है तो उसको भी देखें। प्रोटेक्शन, जब एहतजाज होता है तो पुलिस ने प्रोटेक्शन देनी है कि कहीं कोई शरपसंद अनासिर आके मामले को खराब ना करें। जेन्युइन प्रोटेस्ट तो आपका आईनी हक है, आपको गारंटी दिया गया है। ये तो 3 साल और 5 साल सजा रख रहे हैं उस पे। तो ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस चीज को लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं। जैसे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी जज को कि मुल्क पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो कहते हैं बस इसी तरह से डाका डालते जाओ और इख्तिदार में बैठे रहो, मजे लूटो, और कोई आपकी मुखालफत करने वाला ना हो, कोई आपके सामने ना हो। आप याद करें क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे राना सदरुल्लाह की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से इमरान खान के लिए। ये फितना है, इसका सर कुचलना चाहिए, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये देखें कि इस वक्त इन सब की सियासत जो है ना दाव पे लग चुकी है। आखिरी बात ये बताएं क्योंकि हमारा प्रोग्राम तकरीबन 35 मिनट का हो चुका है। आखिरी सवाल
یہ ادارے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ادارے کو بھی اور ادارے کے حکام کو بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، سپریم کورٹ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے غلام بن کر رہیں جیسے باقیوں سے. تو کیا کچھ سوچ تبدیل ہو گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، جی ایچ کیو میں، انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی اصلاح احوال کا امکان ہے؟ اور یہ پاکستان معاشی اعتبار سے، پاکستان میں معیشت ختم ہو چکی ہے، عدالت ختم ہو چکی ہے، صحافت ختم ہو چکی ہے، سیاست ختم ہو چکی ہے، اور معاشرت ختم ہو چکی ہے. تو کیا اس ساری صورتحال میں کوئی امکان ہے کہ یہ سارے کا سارا فیک نظام جو ہے اس کو سمیٹا جائے اور دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے، اور عوام سے رجوع کرنے کے بعد جو جس کا حق ہے اس کو ملے؟ دیکھیں، عمران خان نے پہلی بات جو کی تھی کہ مینڈیٹ واپس کریں، اور پھر عمران خان نے نئے انتخابات کے لیے بھی رضامندی شو کی تھی. تو اب آپ کے کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر سارے جو معاملات ہیں اس بڑا جائزہ دیا گیا. خاص طور پر 26 اگست کو جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہوش اربا صورتحال سامنے آئی ہے، وہ اب اس نقطے پہ لے آئی ہے ملک کو کہ اس جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور اس وقت عوام جس کو 8 فروری کو 2/3 اکثریت دے چکی ہے، ان کے حوالے یہ معاملات کیے جائیں، تبھی ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، کبھی ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چل سکتی ہے. ادروائز آپ فیصل بنگالی جو حکومت سے ریزائن کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے ایسٹس خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت گھنٹیاں بج چکی ہیں، الارم بج رہے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تو یہ اب سسٹم مزید نہیں چل سکتا اس طرح. چلیں جناب، آپ کا فخر بھائی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کے ساتھ مستقل انٹریکشن رہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ پھر ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں ہم آپس میں مل کے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ، یا پھر جب آپ فری ہوں تو اس وقت. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سن لی، اور آج خبریں ہی خبریں تھیں. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اور بہت ساری انفارمیشنز آپ تک پہنچی ہیں، اور یہ صورتحال ہے. تو اجازت چاہتے ہیں جناب. اللہ حافظ.